ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک ہونے کی وجہ سے انتہائی ضروری ہے کہ زراعت ہمارا سب سے مضبوط شعبہ ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ زراعت ہمارا سب سے مضبوط شعبہ ہو تو انتہائی ضروری ہے کہ ہماری تحقیق بڑی میسر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام جو کسان ہے اس تک بھی وہ تحقیق کے جو ثمرات ہیں، جو تحقیق کا نتیجے ہیں، نتائج ہیں، وہ پہنچ سکتے ہوں۔ آج اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کی تحقیق زراعت پہ کی جا رہی ہے اور وہ کس طرح سے عام کسان تک پہنچ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ صرف بیج ہی زراعت نہیں ہے، زراعت ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ بیج کے علاوہ کیا تحقیق ہو رہی ہے اور کس طرح سے وہ عام کسان تک پہنچائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، اب میں مثال لیتا ہوں ہماری ٹیکنالوجی کی، جو فارم مشینری جسے ہم کہتے ہیں۔ اب بہت ساری مشینیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ہمارے کسان کے، یا ہماری جو زمین کی جیسے بیش بندی یا حد بندی کی جاتی ہے، اس حساب سے وہ مشین یہاں پہ صحیح جو امپورٹڈ مشینز ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس کے ایک اپنے خاص ریکوائرمنٹس ہیں سسٹم کے، تو اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے، ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو انجینئر حضرات ہیں یہاں فارم مشینری میں، وہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ جس میں ایک میں مثال دوں گا کہ ہمارا پیڈی رائس تھریشر ہے، وہ ہم نے تیار کیا ہے چاول کی فصل کے لیے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا اہم مسئلہ یہاں پہ جو ہے کہ مثلا کھجور کے علاقے میں دیکھا جائے، یا ہمارے جو مختلف نادرن علاقہ جات ہیں، اس شمالی علاقہ جات، اس میں فروٹس کی بہت ایسے فروٹس ہیں جن کو ہم ڈرائی فروٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ڈرائنگ کا مسئلہ آتا ہے، اس کو خشک کرنے کا مسئلہ آتا ہے، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جو کہ عام کسان کی پہنچ تک بھی ہو، اس کو سستا بھی ہو، اور وہ ہائیجینک اور حفظان صحت کے حساب سے وہ محفوظ بھی ہو۔ اس میں اب کھجور ہے، وہ ایسے ہی زمین پہ ڈال دی جاتی ہے خشک ہونے کے لیے سورج کے دھوپ میں، تو اس سے بے شمار قسم کی اور آلائشیں اور جو انوائرمنٹ میں پولوشن ہے، ڈسٹ ہے، گرد و غبار ہے، وہ سارے اس میں مکس ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی اسی طرح شمالی علاقہ جات میں ہماری خوبانی ہے، یا ہمارا جو جسے جپنی فروٹ ہم کہتے ہیں، اس کو ہم مثال لے لیتے ہیں، جاپانی فروٹ کہتے ہیں۔ تو اس سارے کو ڈرائی کرنے کے لیے، یا آلو بخارا ہے اس کو ڈرائی کرنے کے لیے، ہم نے ایک سولر ڈرائر ہم نے تیار کیا ہے کہ سورج کی روشنی میں اس کی تپش کو لے کے استعمال کر کے کسان محفوظ طریقے سے اپنی ان چیزوں کو خشک کر سکے اور ڈرائی کر سکے اور اچھی مارکیٹ حاصل کر سکے۔ اس کو بجلی کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کو سٹور کرے گا، اور وہ اس کو خشک کرنے کا جو عمل ہے اس کے اندر محفوظ طریقے سے، جس میں نہ تو حفظان صحت کا نقصان ہوگا اور نہ ہی وہ پھل اپنی لذت کو کم کرے گا، اور اس کو خشک کیا جا سکے گا۔ جی بالکل۔ کیا یہ عام کسان تک پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ تو انتہائی ایک، میں اگر کہوں کہ جو کسان جو اس پیشے سے منسلک ہیں ڈرائی فروٹ کے، ان کے لیے ایک انقلابی آلہ ہے، تو کیا یہ عام کسان تک کمرشلی موجود ہے، یا ابھی تک آپ نے مارکیٹ میں اس کو نہیں دیا؟ نہیں، یہ مارکیٹ میں ہے، اور یہ ٹیکنالوجی ہم نے آگے پاس آن کی ہے، لوگوں تک پہنچی ہے، اور لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح کھجور کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں کھجور کی ڈرائنگ کے لیے اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اور اگر شمالی علاقہ جات میں جائے تو وہاں اس کو دوسرے جو میوہ جات ہیں ان کی پھلوں کی خشک کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو یہ مشینری اس سے پہلے کہ ہم اگلی مشین پہ بات کریں، یہ بتائیے گا کہ جو ہم لوگ اپنے ملک میں تحقیق کرتے ہیں، ہمارے سائنسدان، انجینئر جو آپس میں کام، ایک دوسرے کی مدد سے جو کام کرتے ہیں، اور جو آلات بنائے جاتے ہیں، جو بیج بنائے جاتے ہیں، کیا وہ جو امپورٹڈ یا جو درآمد شدہ بیج ہوتے ہیں ان سے قیمت میں کم ہوتے ہیں، یا ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ پیٹکو جو یہ ادارہ ہم نے بنایا ہے، اس کا جہاں ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہماری تحقیق وہاں تک پہنچے، کسان کی دہلیز تک پہنچے، تو دوسرا اہم جو ہمیں چیلنج درپیش تھا وہ یہ تھا کہ امپورٹڈ جو عوامل ہیں یا انپوٹس ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور عام ذمہ دار کی پہنچ میں نہیں ہے۔ اس کی ایک حسرت ہی رہتی ہے کہ وہ بھی کوئی ایک اعلیٰ قسم کا بیج استعمال کر سکے یا ہائیبرڈ بیج استعمال کر سکے، مگر الحمدللہ آج یہ پیٹکو کے وساطت سے یہ کام، یعنی کہ یہ ممکن ہو سکا ہے کہ آج ہمارا کسان وہی اسی پیداوار کے برابر کی پیداوار کا اپنا ملکی بیج استعمال کرتے ہوئے فخر کرتا ہے،
اور اس کو بہت اس سے آدھی قیمت پہ یہ چیز دستیاب ہے، یعنی تقریباً آدھی قیمت پہ وہ چیز دستیاب ہے. جی بالکل بالکل. اب ہمارے مثلا جیسے ہم بات کر رہے تھے سن فلاور سورج مکھی کے بیج کی، اس میں آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پیداوار جو امپورٹڈ بیج ہیں ان کے برابر کی ہے، اور دوسرا جو ایک اہم اس میں چیلنج تھا جو کہ ہمارے سائنسدانوں نے ٹیک اپ کیا، اس کو لیا، قبول کیا، کہ وہ میچورٹی میں جب وہ تیار ہو جائے پک کر، وہ 5-10 دن ہمیں پہلے مل جائیں تاکہ ہم اگلی فصل کے لیے ہمیں وہ ایک ٹائم مل جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ نے پیداوار بڑھا دی بلکہ اس کا جو پکنے کا وقت تھا وہ بھی کم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملکی تحقیق ہوگی اس کے نتیجے میں جو بیج بنیں گے، جو زرعی آلات بنیں گے، وہ ہمارے علاقے کے حساب سے، ہمارے موسم کے لحاظ سے، ہماری زمین کے لحاظ سے، ہمارے کسان کے جو اس کے معاشی حالات ہیں ان کے لحاظ سے زیادہ موزوں ہوں گے اور اس کے مطابق زیادہ فٹ بیٹھیں گے. جی بالکل بالکل. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ امپورٹڈ چیز اس نے اپنے حساب سے اپنے کنٹری میں انہوں نے بنائی ہے، مگر ہمارے جو سیٹ اپ ہے، ہمارا جو معاشی صورتحال ہے ہمارے کسان کی، اس میں یہ بیسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو ہماری. جہاں پہ ہم اتنی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے جو زرعی انقلاب ہے اس کو لانے کے لیے ہمارے سائنسدان جو ہیں وہ شب و روز کام کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ یا تیسرے درجے کے ملک ہیں پاکستان، ہم لوگ ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں، ترقی پذیر ممالک میں بھی ابھی اول صفوں میں نہیں ہیں، شاید بہت پیچھے ہیں، بہت سفر طے کرنا باقی ہے. اگر زرعی تحقیق کی بات کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے جو منجے ہوئے سائنسدان ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں زرعی شعبے میں، کیا ہم اس کے مقابلے کی تحقیق کر پائیں گے یا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے کسان اس امید پہ محنت کرتے رہیں کہ ان کو ان کے ملک کے سائنسدان جو باہر تحقیق ہو رہی ہے اس سے زیادہ بہتر اجناس، اس سے بہتر آلات یہاں پہ مہیا ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر پائیں گے؟ جی بالکل. اس میں اس چیلنج کو بالکل قبول کرتا ہوں، اور بلکہ ہمارے ادارے نے بھی قبول کیا ہوا ہے، اور ہم اس کے مطابق اپنی پیداوار دے رہے ہیں. جو ہماری ریسرچ آؤٹ پٹ ہوا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے باہر کے غیر ممالک کی ریسرچ سے پیچھے نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل میں ایک خاصی بڑی تعداد جو سائنسدانوں کی ہے وہ باہر سے پی ایچ ڈی ہے، ایم فل ہے، انہوں نے باہر کے انٹرنیشنل ریسرچ کے اداروں سے باقاعدہ ٹریننگ لی ہوئی ہے، اور وہ تمام کے رموز یا ان سب چیزوں سے وہ واقف ہیں، اور اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہوئے ریسرچ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریسرچ کسی بھی لحاظ سے باہر کے انٹرنیشنل ریسرچ سے پیچھے نہیں ہے. صحیح بات سے یہ ہے کہ ہمارے کسان کا اس پہ اعتماد ہونا چاہیے، اور اس کو وہ خوش دلی سے قبول کرے اور اس میں آگے لے کے چلے. لہٰذا میں آپ کو، شاید آپ کے پاس وقت کم ہوگا، میں اس کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ملکی بیج اگائیں، زرعی مبادلہ بچائیں. ملکی بیج اگائیں، زرعی مبادلہ بچائیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب جو بات کی، آپ نے نہ صرف یہ کہ ہماری ہمت بڑھائی بلکہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے کسان پروگرام دیکھ رہے ہیں، کسان بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کی ہمت بڑھائی کہ یہاں پہ ایک مستند ٹیم موجود ہے کہ جو کہ نہ صرف یہ کہ جو ہمیں چیلنجز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تحقیق کی جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے کسان اور زراعت جو ہے اس کا ذریعہ معاش کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پہ بھی شب و روز کام ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت کم ہے، اینڈ پہ یہ بتائیے گا کہ ایک کسان جو چاہتا ہے کہ کوئی خاص ایسی بیج کی قسم، کوئی آلہ، جس طرح کہ ہم نے پروگرام میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ اس تک رسائی حاصل کرے، لیکن شاید اس کی رسائی اتنی آسان نہیں ہے کہ وہ آپ تک پہنچ سکے، تو کیا میکنزم ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ آپ عام کسان تک پہنچ سکیں یا ایک عام کسان آپ تک پہنچ سکے، اور وہ بھی یہ جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں، ایک سبز انقلاب کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں ایک سبز انقلاب لے کے آ سکیں؟ جی بالکل. اس سلسلے میں پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے باقاعدہ ایک فری ٹیلی فون سروس بھی ہے، 12 فری جسے آپ کہتے ہیں، وہ ٹیلی فون لائن بھی اویلیبل ہے، وہاں کسان رابطہ کر سکتا ہے بغیر کسی خرچ کے. اس کے علاوہ ہماری اپنی انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹ ہے PRC کی، اس ویب سائٹ میں آپ جائیں، ویب سائٹ سے آپ کو تمام انفارمیشن مل جائے گی. اس میں ہمارے پیٹکو کا بھی باقاعدہ آئیکن بنا ہوا ہے، آپ وہاں سے بھی انفارمیشن جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اکثر و بیشتر مختلف چیزوں کے اوپر اشتہار وغیرہ پمفلٹ وغیرہ بنتے ہیں، اس کے تھرو بھی ہم ایک توسیع کا جو ہمارا محکمہ ہے وہ کسان تک پہنچتا ہے. جگہ جگہ پہ پورے ملک میں آپ کے مراکز بھی موجود ہیں، وہاں سے جا کے یہ چیزیں اشیاء خریدی جا سکتی ہیں؟
جی اس سلسلے میں ابھی تک تو آپ کو فی الحال ہمارے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا، مگر بہت جلد ہم یہ کوشش میں ہیں کہ اپنی اس تحقیق کو کسی ایک صوبے تک محدود نہ رکھیں، اس کو پورے ملک میں ایکولی پہنچائیں، اور اس کے لیے ہم بہت جلد ایک سیٹ اپ ترتیب دینا چاہ رہے ہیں جا کے ہر صوبے میں ہماری تحقیق کے ثمرات پہنچ سکیں۔ آخری سوال آپ سے کروں گا ملکی معیشت کے حوالے سے کہ ملکی معیشت میں زراعت کا ایک بہت بڑا کردار ہے، کیا سمجھتے ہیں ایک زرعی سائنسدان ہونے کے ناطے شب و روز آپ کے زراعت اور زرعی جو نئی نئی علوم ہیں، جو نئی نئی ٹیکنالوجیز ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی ضرورت کیا ہے، ان چیزوں میں آپ کے شب و روز گزرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زراعت کو صحیح راستے پہ استوار کر دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک سبز انقلاب آ سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں سب سے بڑی بات یہ کروں گا کہ دیکھیں، اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھا جائے، ویسے تو پہلے پاکستان میں ہم شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ زراعت ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ملکی معیشت میں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ زراعت ایک اہم کنٹریبیوٹر ہے جس کا کنٹریبیوشن 25% سے زیادہ ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں جو ممالک آج انڈسٹریلائز کنٹریز کہلاتے ہیں یا ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، سٹارٹ انہوں نے زراعت سے لیا ہے۔ زراعت سے ہم ایز اے زراعت کو ڈیولپ کریں گے، اس کو آگے نشوونما دیں گے، پروان چڑھائیں گے، اور یہ ہمارے لیے ایک پیش خیمہ بنے گا ملک کی ترقی کا اور ملک میں ایک صنعتی انقلاب کا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی پیداوار، را مٹیریل کی پیداوار وہ زراعت سے آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا، آپ نے جو مفید باتیں کی ہیں، مجھے یقین ہے کہ کسان نہ صرف یہ کہ ان کو ایک امید ملی ہوگی کہ اس ملک میں جو تحقیق ہو رہی ہے وہ اس تحقیق کے نتیجے میں جب وہ ثمرات ان تک پہنچیں گے، وہ جو اجناس بنائی جا رہی ہیں، جو بیج بنائے جا رہے ہیں، جو آلات بنائے جا رہے ہیں، وہ ان تک پہنچیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی پیداوار کو بڑھائیں گے بلکہ جو ملکی زر مبادلہ ہے اس کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا۔ پروگرام کے آغاز میں جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ تحقیق انتہائی ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک دیر بعد ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایسی بیج بنانے ہوں گے، ایسے زرعی آلات بنانے ہوں گے کہ جو ہمارے موسم کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، ہمارے معاشی حالات کے اعتبار سے موزوں ہوں، جنہیں استعمال کیا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے آپ کے ان سارے سوالوں کے جواب دیے جو کہ آپ کے ذہنوں میں تھے کہ پاکستان میں جو پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل ہے وہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے، کس طرح سے جو یہاں پہ شب و روز سائنسدان کام کر رہے ہیں، ان کے جو نتائج، ان کے جو تجربات کے نتائج ہیں وہ کس طرح سے آپ تک پہنچیں گے، ابھی تک کیا کچھ کیا جا چکا ہے، کیا کچھ آگے کیا جائے گا، یہ ساری بات کی۔ آنے والے پروگرام میں بھی اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔